غوث پاک کے دیوانوں کی شان ملاحظہ کیجیے۔ گجرات میں کہیں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، بہت قبر پر لے جا رہے تھے، میت پر چادر ڈلی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک وہ چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے پکار کر کہا، سنو اے لوگوں، میری بات تو سنو۔ لوگ جب قریب آئے تو بات دراصل یہ تھی کہ اس نے کہا کہ ابھی ابھی میرے 11ویں شریف والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگا کر کہا کہ مجھ میں روح واپس آ گئی تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل رہ جائے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تھرتھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھرتھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا کیا غوث اعظم جسم۔ میں انہی کلمات کے ساتھ ہمارے ملک کے اس شہر کراچی کے مشہور نعت خواں علاء الدین صابری صاحب سے التماس کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہ منیر لقد نور القمر، لا يمكن از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مل کے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے یہ جو بارے نیارے ہوئے
اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے میارے ہوئے ہیں، انہیں کے دربار سے میں نے جبھی پنجے تن کے وسیلے سے مانگا، انہیں کے دربار سے میں نے جب بھی پنجے تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، کپڑا دے جتھے مچھلی بیندے نہ ڈر کے، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری لوی خبریں جھٹ کر کے، پیر جنا دے میرا باہو، پیر اسا دے میرا باہو، پیر اسا دے میرا باہو، او کنڈی لگے دے تر کے، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، نبی قبول ہے، یا نبی یا نبی۔ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلان کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم برکت پروانہ شمع رسالت مولانا الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم،
کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تو ہی ابن مولا علی غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ میں انہی اشعار کے ساتھ اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اس مقدس ہستی کو جو علم و دانائی میں اپنی مثال آپ، مذہبی اسکالر، عالم دین، جامعہ کراچی کے پروفیسر، ہمارے روح رواں، ہر موقع پر ہماری عنایت فرمانے والے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب دامت البرکات عالیہ کہ وہ آئیں اور اپنے فکر انگیز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين، أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. قال عز وجل في وصفه الحبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ ذرا باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا اور دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہ گار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ارے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا واجب الاحترام عزت مآب شیخ المشائخ حضرت پیر سید اعجاز علی صاحب نقوی دام برکاتہم عالیہ، میرے برادر محترم اور باعتبار علم برادر اکبر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ قادری صاحب دام برکاتہم عالیہ، اور ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے خلیفہ محمد حسین صاحب، خوش آمدید بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جتنے بھی یہاں پر خواتین حضرات اساتذہ کرام کی صورت میں موجود ہیں، طالبات موجود ہیں، ہمارے اس جامعہ کے ادارے کے ملازمین موجود ہیں، کالج کے اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص ہماری ایک بہت ہی جامعہ کراچی کی ممتاز استاد یہاں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر پروفیسر خالد تنویر صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انجمن محبان رسول جامعہ کراچی کا ایک اپنا موٹیو ہے کہ ہم یہاں کے جتنے بھی ملازمین ہیں، طلبہ و طالبات ہیں اور اساتذہ کرام ہیں، ان سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دیں، البتہ محبت تو ہے، اس کو اتنا بلند کر دیں تاکہ وہ اس محبت رسول میں رنگ کر اس جامعہ کراچی کی دیانتداری سے خدمت کرے، اور ہمارا کوئی نہ عزم ہے نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، کیونکہ معاشرے میں ہمارے طلبہ و طالبات کو کلاس روم کے اندر اپنا سبجیکٹ پڑھنے کا تو موقع ملتا ہے، یقیناً بہت اچھا پڑھتے ہیں، ڈگری لے کر جاتے ہیں، بہت اچھا منصب فائز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن علم دین ان کے اپنی کلاس روم کے اندر سوائے اسلامیات کی کتاب کے جو پہلی سے لے کر بی اے تک پڑھائی جاتی ہے، چند اسباق کے کچھ اور نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اسی طرح ہمارے ملازمین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، دین سے ہمیں رغبت تو ہے الحمدللہ، لیکن معلومات بڑی کم ہے۔
ان چند معلومات ابھی آپ کے سامنے میرے برادر اکبر پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب اپنی خوش الحانی سے، اپنے مخصوص انداز سے آپ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات اسے آگاہی دے رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم حاجی ابن طیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف لائیں. حاجی ابن طیب صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی معروف سماجی کارکن ہیں، سابق وزیر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر اس محفل میں ہوتے ہیں جہاں عشق رسول کی بات ہوتی ہے. تو اجازت. اچھا، برادر اکبر علمی اعتبار سے محمد احمد قادری صاحب. احمد قادری صاحب کے علم کی صرف ذری سی بات بتا دوں. میں یہاں کھڑا ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہے. مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ان کا علم الحمدللہ اپنے علم کو یہ عربی، انگریزی، فارسی، اردو میں جس وقت جس جگہ بھی آپ چاہیں جس موضوع پر ہی گفتگو کر سکتے ہیں اور مناظرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہے یہ استاد پولیٹیکل سائنس کی، لیکن یہ وہ طالب علم ہیں ان اساتذہ کرام کے جنہوں نے پاکستان بنانے میں تحریک میں حصہ لیا تھا. مولانا حامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے کئی ان سے علم سیکھا ہے. یہ تو جو انہوں نے بھی آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں یہ عشر عشیر بھی نہ تھا. تو ان کے سامنے جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے. ایک تو استاد ہیں یہ، اور میرے بھی استاد ہیں یہ، پھر الفاظ کو ناپ تول کر بولنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ہر دفعہ میری اصلاح کرتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی میری اصلاح کریں گے. دوستوں، محبوں اور بالخصوص طالب علم ساتھیوں، یوم غوث اعظم ایک نام ہے، یوم پاکستان بھی ایک نام ہے، یوم فاروق اعظم بھی ایک نام ہے، یوم علی بھی ایک نام ہے، پروگراموں کے نام ہیں. یوم استقلال پاکستان بھی ایک نام ہے، یوم فرقان بھی ایک نام ہے، سارے نام. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. تو یوم عرفہ ہے، یوم فرقان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے ایام ہیں ان کا ذکر کرو. تو یوم پاکستان اسے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت نے اس کی تحریک میں حصہ لیتے ہوئے اس کو آزاد کرایا. اور کب آزاد ہوا دیکھیے، 27 رمضان کی شب میں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو شب قدر میں آزاد ہوا. اسی لیے دوستو بالکل اطمینان رکھو ذہن میں، اس ملک کو کچھ ہوتا نہیں. یہ درندگی جلدی ختم ہو جائے گی، یہ افراتفری بھی ختم ہو جائے گی. جس کے پیچھے علماء کی محنتیں ہوں، کاوشیں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کو اعانت ہو، یہ ملک کہیں جا نہیں سکتا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ کہف کی ہے، اور سورہ کہف کی یہ آیت جو ہے 85 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح. حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیونکہ یہ سوال ہے نا، بالکل بالکل، اور اللہ نے ویسے ہی اس کو قرآن میں بھی پہنچا دیا۔ اے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اگر میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کسی زمانے میں کسی سے پوچھا جائے روح کیا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، جانتے ہی نہیں۔ ہاں، جن کے پاس روحانیت ہوگی، روحانیت ڈالو روح کے ساتھ، جن کے پاس روحانیت ہوگی وہ تو کچھ جواب دیں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح کیا ہے؟ فرما دیجیے یہ ایک چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، فرما دیجئے پوچھنے والوں سے، روح ایک چیز ہے اللہ کی جانب سے، امر ربی ہے، ایک چیز ہے، اور اس چیز کو قلیل لوگ جانتے ہیں، جانتے ضرور ہیں، قلیل جانتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، جانتے ہیں لیکن قلیل لوگ جانتے ہیں، اور ہر زمانے کے قلیل ہی لوگ جانتے ہیں، اور ہر زمانے میں قلیل ہی لوگ روحانیت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہاں ڈھیر نہیں ہے، قلیل۔ اس لیے کہ اس روح تک پہنچنا اور روح کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تمہیدی گفتگو کہ ہمارا جسم ایک شے ہے اور ہمارے اندر دوسری شے ہے روح کی صورت۔ ہم جسم اور روح کا مرکب ہیں۔ اگر روح اندر نہ ہو، ہماری حرکات و سکنات ختم، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ، اس کو ہم کہتے ہیں موت۔ تو موت جو نام ہے وہ صرف اور صرف جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے۔ اب جسم سے روح نکل جائے تو ہر ایک کی روح ایکس وائی زیڈ، مرتبے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی، کسی کی روح نہ مرتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ سڑتی ہے، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ کسی کو نیچے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، دفن کر دیتے ہیں، اعلیٰ سجین کر دیتے ہیں، کسی کو اعلیٰ لیین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اتنی سی رینج ہے۔ روح مرتی نہیں، روح گلتی سڑتی نہیں، اور روح کے بغیر ہمارے جسم کی حرکات و سکنات بھی نہیں۔ ابھی احمد خیر بتا رہے تھے کہ جب قبر میں جائیں گے تو تعلق ہمارا روح کے ساتھ ہوگا، اس لیے ہمارے جسم کو بھی کچھ محسوس ہوگا۔ اگر روح واپس نہ لوٹائی جائے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جب جسم سن ہو جاتا ہے، سوئی میں سوئی لگا دو، آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو آپریشن ہو جاتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا پہلو بتاؤں، پھر آگے آؤں گا سیدنا غوث آدم کی روح پر اور روحانیت پر۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ بستر پر سوتے ہیں، آپ کا جسم بستر کے اوپر ہوتا ہے، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نیند کی غفلت میں گئے، بھرپور نیند میں گئے، اب روح آپ کے جسم کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، وہ آزاد ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ کا جسم جو سونے میں آپ گئے، ویسے ہی روح آپ کی جسم سے نکل کر پلک جھپکنے کے اندر جہاں جانا چاہے، زمین پر، آسمان پر، ارے جانے والے تو جنت تک جا کر آ چکے ہیں، اور پلک جھپکنے کے اندر یہ واپس آ جاتی ہے۔ روح کی طاقت ہے۔ یہ تو خواب میں تو ہم جو بھی کہتے ہیں کوئی مان لے گا نا ہماری بات۔ اب یہ جو روح کے اندر طاقت ہے اپنی، اس طاقت کو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اور اہل اللہ کام ہی یہ کرتے ہیں، جو روح ان کے اندر ہے اس کو باہر لے کر آتے ہیں۔
تاکہ وہ دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے، جہاں دیکھنا چاہے دیکھ لیں۔ واقعہ قرآن دلیل ہے اس پر۔ سلیمان علیہ السلام کو دربار لگا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار کہاں لگا ہوا ہے؟ فلسطین کے اندر۔ اور ملکہ سبا کہاں رہتی تھی؟ یمن کے اندر۔ اس کا محل تھا، اس کا بہت بڑا تخت تھا، شاہی تخت جو ہوتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے بہت عالی شان، جس کو زمانے کے اندر 40 لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے، اتنا بھاری تھا۔ شام سے فلسطین سے اور وہاں کا اس وقت راستہ 1 مہینے کا تھا کم از کم، آنا اور 1 مہینہ جانا، 2 مہینے کا راستہ۔ یعنی اگر روح جسم کے اندر ہو تو اس کو لانے میں 40 افراد کی ضرورت تھی اور 2 مہینے کا وقت درکار تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت کو یہاں لے آئے؟ قرآن مجید ہے یہ کسی کی میں کرامت بیان نہیں کر رہا، قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجیے۔ کون ہے جو اس کو یہاں لے آئے؟ کہ جن بولا جو طاقت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، بظاہر میں نے کہا کہیں زیادہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے، جب آپ کا دربار شام میں ختم ہوگا تو میں لے آؤں گا۔ یہ جن کی طاقت ہے جو قرآن بیان کر رہا، مجھے موقع دیں، دربار دوپہر میں لگا ہوا ہے، جب شام کو دربار ختم ہوگا اور ختم ہونے سے پہلے ملیں گے، یعنی چند گھنٹے کا اس نے وقت مانگا۔ آپ نے کہا مجھے فوراً چاہیے ہے، تو پھر آپ کا ایک امتی بیٹھا ہوا تھا، آصف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پر۔ اور قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی آنکھ ابھی نیچے جھپکی نہیں تھی، 2 مہینے کا وقت، 40 آدمی کی قوت، اور لمحے بھر کے اندر وہ فرد واحد کیسے لے آیا؟ اس لیے لے آیا کہ عاصم بن خیار کی جو روح تھی وہ طاقت والی تھی، جسم نہیں جا سکتا تھا، جسم میں طاقت نہیں۔ اور روح کی طاقت کیا ہے؟ ابھی قائد صاحب بیان کر رہے تھے، حدیث قدسی کے حوالے سے اشارہ کیا تھا، اب میں بھی اشارہ کر کے تھوڑے سے تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں، یہ کب ہوگا؟ روح پاک ہوگی اور شیطانیت سے، گناہ سے انسان ایسے دور ہوگا، اتنا دور ہوگا کہ تصور میں سے گناہ نہیں آتا۔ غوث اعظم نے 25 سال لگائے ہیں اس تربیت کے لیے، ایسے ہی ان کو غوث اعظم نہیں کہہ رہے۔ علم دین حاصل کر لیا، 18 سال سے لے کر 25 سال کی عمر بغداد میں گزاری، علم دین ظاہری حاصل کر لیا، 25 سال سے لے کر 50 سال یعنی 25 سال مزید انہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ ان والوں کی اطاعت میں اور اپنے نفس کو ذبح کرنے میں 25 سال لگائے ہیں۔ ایسے نہیں بن گیا غوث اعظم، لگاؤ اتنا وقت، پھر بات کرو غوث اعظم کون ہے اور کیسے ہے۔ 25 سال جب لگ گئے، اللہ نے کہا اے عبد القادر آپ جائیے اور ہمارے دین کی خدمت کیجیے۔ ابھی بغداد نہیں پہنچے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دور پڑا ہوا ہے اور کر رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ قریب آتے چلے گئے اس کے، وہ شخص توانا ہوتا چلا گیا، اور جب بالکل قریب پہنچے تو وہ کھڑا ہو گیا اور گلے ملا۔ آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہ عبد القادر میں تمہارا دین ہوں جس نے تم مجھے زندہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کو محی الدین کا لقب ملا تھا۔
تو اب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابھی لاتا ہوں. تو ہوا کیا، عاصم خیار نے لمحے بھر کے اندر، ایک لمحے میں، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جس طریقے سے ارے خواب میں آپ لمحے بھر کے اندر دنیا میں جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، جو چیز لینا چاہیں اور واپس اپنے بستر پر آ جائیں، آپ بستر پر ہوں گے، روح سارے کام کر کے آ جائے گی. تو جس کی ہمارے جیسے لوگوں کی روح تو سوتے میں تو کام کر سکتی ہے، جاگتے میں کام نہیں کر سکتی. اہل اللہ کی روح جاگتے ہوئے وہی کام کرتی ہے جو ہماری سوتے ہوئے کام کرتی ہے. فرق ہے. ہماری روح ہر کسی کی روح اتنی طاقت رکھتی ہے سوتے میں، کیونکہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، جہاں جانا چاہے چلی جائے. لیکن اہل اللہ اپنی روح کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ جاگتے ہوئے جس وقت جہاں جانا چاہیں، جو کرنا چاہیں، جہاں دیکھنا چاہیں پہنچ جاتے. کرامتیں تو آپ نے بہت سے نہیں، اس کرامتوں کو اس اینگل سے دکھا رہا ہوں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ روح، یہ روحانیت ہے. ہم کیا لینے جاتے ہیں؟ روحانیت. کیسے لینے جائیں گے، کیسے ملے گی، اس پر بعد میں گفتگو کرتا ہوں. پہلے ایک واقعہ. سیدنا عبد القادر ابھی حیات ہیں اور اپنے بغداد شریف کی مسجد میں وضو فرما رہے ہیں. دن کا وقت ہے، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا جس وضو فرما رہے تھے. اس وقت ان کا ایک مرید اپنے دوستوں کے ساتھ، تاجر دوستوں کے ساتھ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا اور شام کے کسی علاقے میں ڈیرا ڈالا تھا آرام کرنے کے لیے. اتنے میں چند ڈاکوؤں نے آ کر اس کو لوٹنا شروع کر دیا. جب ڈاکو لوٹنے لگے، اس نے کہا، پکارا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، یا شیخ، کیوں اس کا مرید تھے وہ، فرمایا کہ یا مرشد مدد فرمائیے. یہاں اس وقت ڈسٹنس کے لحاظ سے کتنے آپ کر لیں، آپ چلے 100 کلومیٹر دور تھا، چلے 10 کلومیٹر دور تھا، چلو 1 کلومیٹر دور تھا. آپ 1 کلومیٹر دور سے ذرا مجھے پکاریے، نہ میں سنوں گا نہ میں دیکھوں گا، اور اگر کوئی آڑے ہے تو بالکل نہ سن سکوں، دیکھ سکوں گا. وہ وہاں سے پکار رہا ہے. عبد القادر اس وقت جسم جو ان کا ہے وہ وضو کر رہا ہے، لیکن روح کیونکہ اتنی طاقت رکھتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے مرید کہاں اور کیا کر رہے ہیں. لہذا سیدنا غوث اعظم نے فوراً اترے نیچے، اپنی نکالی چپل اور چپل یوں ماری اور یوں ماری، دونوں چپلیں اس ڈاکو کے سر پر جا کر لگیں. یہ کیسے لگ گئیں؟ میں مثال دے دوں آج. آپ ریڈار آپ رکھیے سامنے، موبائل ویڈیو موبائل رکھیے اپنے سامنے. ویڈیو موبائل سے میں کسی کو فون کروں، وہ مجھے دیکھے گا میں کہاں کھڑا ہوں، رائٹ؟ وہ مجھے دیکھے گا، مجھے سنے گا میں کہاں کھڑا ہوں. ریڈار میرے پاس ہے، میزائل میرے پاس ہے، اور میں اس ریڈار کی جگہ دیکھتے ہوئے، میزائل کی ڈسٹنس دیکھتے ہوئے یہاں سے بٹن دباؤں گا، اس ٹیکنالوجی کے مطابق وہ جا کر سیدھا میزائل کے سر پر لگے گا. یہ ساری جو روحانیت تھی مشینوں کی صورت ہمارے سامنے ہے، وہ تو ہم مان لیتے ہیں، اس مشینی طاقت کو تو مان لیتے ہیں، لیکن یہی مشینی طاقت اہل اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اہل اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کی. وہ بغیر تاروں کے، بغیر مشین کے، انہوں نے سیدنا غوث اعظم نے دیکھ بھی لیا وہ کہاں ہے، اور اسی اینگل پر جہاں ڈاکو کھڑا تھا وہیں چپل ماری. لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت نے آج یہ کیا کر دیا جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، لیکن سوال کسی نے نہ کیا. 1 مہینے کے بعد وہ قافلہ واپس آیا اور عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا. پہلے تحائف پیش کیے، پھر وہی نالین جو سیدنا غوث اعظم کی تھی وہ پیش کر دی. حضور یہ آپ کے پاس. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال لگائے ہیں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے. یہ 3 دن کا 40 دن کا چلہ نہ تھا، 25 سال کا چلہ تھا.
اس کے بعد مسند پر آ کر بیٹھے، مدرسہ قائم کیا، مسجد قائم کی، خانقاہ قائم کی، اور یہ تینوں چیزیں ہی ہمارے لیے تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ مدرسہ بھی ضروری ہے، تربیت گاہ خانقاہ لیب بھی ضروری ہے، جس کو آپ لیبارٹری کہتے ہیں۔ خانقاہ جو ہے وہ لیبارٹری ہوتی ہے روحانیت کی، وہاں سے آپ تزکیہ کرایا جاتا ہے، وہاں تربیت ہوتی ہے، یہ اذکار پڑھو، یہ قرآن آیت پڑھو، یہ چیزیں پڑھو، یہ پڑھو گے تو تمہاری روح جو ہے وہ توانائی حاصل کرے گی، اس لیے کہ روح کو توانائی کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہماری روح کو جو ضرورت ہے، جسم کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، آپ اگر 3 دن نہ کھائے پیے تو بالکل لاغر ہو جائیں گے اور مرنے کے قریب ہوں گے۔ اگر 3 دن تک مسلسل غذا ہمارے جسم میں نہ جائے، جسم لاغر ہو جائے گا، مرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ لہذا ہم دن میں 3 وقت کھاتے ہیں، کھانا 3 سے زیادہ وقت پیتے ہیں، شربت پانی وغیرہ، تب ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس روح کو بھی تو ضرورت ہے، اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک تو ہمیں بتا دیا، اگر روح کی توانائی چاہتے ہو تو 5 وقت وضو کرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، اس سے بھی روح کو طاقت ملے گی۔ لیکن 5 وقت کی نماز مشکل سے آدھا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس میں پورا گزارا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وقت نکالو، اور وقت نکال کر خلوت کے اندر اکیلے ہو۔ غوث اعظم نے 25 سال اللہ کو یاد کیا اکیلے۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں ایک ولی سے۔ پروفیسر مقابلہ کر سکتا ہے، لیکچرر پروفیسر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گریڈ 1 کا آدمی گریڈ 16 سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں تو آپ کہتے کہ نہیں، آپ برابر تو آئیے ذرا، اور یہاں بغیر برابری کے آپ شروع ہو جاتے۔ نہ آپ کا نماز ہوتا، نہ تقویٰ طہارت، نہ علم، نہ عمل، نہ عرفان، اور مقابلہ کرتے ہیں اولیاء کرام کے ساتھ۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خانقاہ قائم کی، اور پھر اس کے اندر جو تربیت شروع کی، وہ تربیت شروع کی کہ ہر چاند کی 11 تاریخ اور 12ویں شب۔ آج میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی 11ویں ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال ایک عمل کیا ہے، عمر کی 50 سال سے، اور اس عمر میں آ کر کہ جب نفس کو انہوں نے بالکل قتل کر دیا، ذبح کر دیا، نفسانیت ختم ہو گئی۔ کہ کسی نے کیا کہا، اللہ اللہ یہ ذکر خفی ہو چلی، ہر سانس میں اللہ غنی کہتے ہیں، پر نفس کا قتل ہے بہت مشکل، ہم نفس کے قاتل کو ولی کہتے ہیں، ہم نفس کے قاتل کو ولی کہتے ہیں۔ تو 25 سال وہ نفس کو ذبح کرتے رہے، شیطان کو بھگاتے رہے، اور جب ہی تو سیدنا غوث اعظم کے پاس جب شیطان بہت بدل کر آیا، بڑا مکر و فریب کرنے والا ہے، آگر کہتا ہے عبد القادر، آواز آتی ہے، عبد القادر ہم نے تمہارے لیے سب کچھ معاف کر دیا۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ پھر پلٹ کر آیا اور پھر ندا دی کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ شیطان تھا، اور آپ نے لا حول اس لیے پڑھی اور کہا کہ مجھے میرے علم میں نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ ہے نفس کا قتل، ورنہ پھر آ جاتے ہی آگے نفس ہے میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، یہ میں جو جانتا ہوں نا، یہ کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عمل یہ کیا کہ ہر چاند کی، پہلے بتا دوں کہ مہینے میں ان کے کئی واز ہوتے تھے۔ ہر جمعرات کا واز ہوتا تھا جو کہ تصوف پہ ہوتا تھا،
پھر دیگر طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور چاند کی 11 تاریخ اور 12ویں شب پوری رات ان کی خانقاہ میں، ان کی تربیت گاہ میں جلسہ میلاد النبی ہوتا تھا، ذکر رسول کی مجلس ہوتی تھی۔ 40 سال کو ملٹیپلائی کریں 12 سے، 12 مہینے ہوتے ہیں، تو کتنا انہوں نے ہر مہینے ذکر رسول کی مجلس سجائی، ایسی سجائی 40 سال سجاتے رہے، اور جب سجانے کے بعد وصال فرما گئے، اللہ نے عمل کو مقبول کیا۔ وہ تو 12ویں مناتے رہے، ہم 11ویں مناتے ہیں۔ تیرے جد کی ہے ارے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے ارے 11ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ تو یہ 11ویں غوث اعظم کے وصال کی تاریخ نہیں، وہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو وصال نہیں فرماتے ہیں۔ ہم ہر مہینے، اور خاص طور سے ربیع الثانی کے اندر جو 11ویں کرتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کے اس مستحب عمل جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ دنیا کی کوئی خانقاہ نہیں اور دنیا کا کوئی سلسلہ نہیں طریقت کا کہ جہاں 11ویں نہ کی جاتی ہو، تو 11ویں اصل میں 12ویں ہی منانے کا نام ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ قرآن کہتا ہے تو میرا ذکر کرو، میرے رسول کا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غوث اعظم 40 برس تک کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو جاری فارغ فرما دیا۔ ہم نے غوث اعظم کی ہر مجلس کا نام 11ویں رکھ دیا، بس، اور کوئی بات نہیں۔ ذکر غوث اعظم کوئی معنی تو نہیں ہے، ذکر صحابہ معنی تو نہیں ہے، ذکر ولی معنی تو نہیں ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ یہ اصحاب کہف کس طرح زندہ ہیں، جو صرف اللہ کی خاطر اس ظالم بادشاہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر گئے تھے، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ظالم بادشاہ کی ظلم کی وجہ سے صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچا دیا، اور ہجرت کو ایسا قبول کیا کہ قیامت تک ان کو زندگی عطا فرما دی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھیں جا کر تو کسی کروٹ بدلی جا رہی ہے؟ مردے کی بدلی جاتی ہے، کیونکہ کروٹ تو بغیر روح کے ممکن ہی نہیں ہے، روح ہوگی تو کروٹ بدلی جائے گی۔ تو ابھی ہمارے احمد قاضی بتا رہے تھے قبر کے حوالے سے، باتیں تو بہت ہیں، اتنا یاد رکھیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ایک وعدہ لیا۔ اس کا ایک واقعہ بن کے بات ختم کروں، پھر ہمارے حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر سے اعجاز علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خطاب فرمائیں گے۔ سیدنا غوث اعظم وہ بھی ذہن رکھیے کہ روح کی طاقت کیا حال ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ سے چند افراد احباب کے ساتھ نکلے باہر، اور نہر فرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن نہر فرات بغداد شریف سے فاصلے پر ہے، بالکل پڑوس میں نہیں تھی ان کی مسجد کی۔ یہ افراد فرماتے ہیں، کوئی کرامتیں ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ہم چند قدم چلے تھے کہ نہر فرات پہنچ گئے۔ اب یہ کیسے پہنچ گئے؟ ایسے ہی پہنچ گئے جیسے ہماری روح پہنچتی ہے، کیونکہ یہ سیدنا غوث اعظم کے ساتھ تھے، ان کو اللہ نے طاقت دی تھی، اور جو طاقتور کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ بھی طاقتور ہوتا ہے، جو طاقتور کے پیچھے ہوتا ہے وہی تو طاقت والا ہوتا ہے۔ اگر سامنے طاقت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ حضرت جنید بغدادی جا رہے ہیں، دریا آ گیا سامنے، وہ دریا پر ایسے چلنے لگے جیسے زمین پر چلتے ہیں۔ مرید نے کہا حضرت میرا کیا ہوگا؟ اچھا وہ پڑھ رہے تھے یا اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو فرمایا اس مرید سے کہ تم یا جنید کہتے ہوئے آ جاؤ۔ وہ بھی جب یا جنید کہنے لگا تو پانی پہ ایسے ہی چل رہا تھا جیسے سیدنا جنید بغدادی چل رہے تھے۔
ادھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے دریا قریب اور آپ پانی پہ چلنے لگے. نہ مرید نے کچھ کہا نہ غوث اعظم نے کہا. سیدنا غوث اعظم پانی پہ چلنے لگے. جو افراد احباب سے آتے وہی پانی پہ چلنے لگے, اس لیے کہ طاقت آگے جا رہی. مریدی لا تغف اللہ ربی, کئی فکر کر رہا ہے. مریدی لا تغف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنال. مرید گھبرا, میرا رب میرے ساتھ ہے, پیچھے آؤ بس. اسی لیے قادری پیچھے چل رہے ہیں. جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو وہ دعائیں کرتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادری میں اٹھا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی اچھا کوئی سوالر ہوتا ہے, یا اللہ ہم اس کو ایسا جیسا بنا دے, ایسا بنا دے, ایسا بنا دے, دل میں تمنا کرتے ہیں. ہماری تمنا یہ ہے قادری کر, قادری رکھ, قادری میں اٹھا. اب یہ وہی کہے گا کہ جو جانتا ہے, جو مرتبہ غوث کو جانتا ہے, روحانیت کو جانتا ہے. ایک مثال دو, ڈاکٹر قدیر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. ان کے سامنے ایک ایم ایس سی فزکس کی کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر قدیر کے سامنے ایک سمپل ایم ایس سی کی کیا حقیقت ہے؟ یا اگر ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے, ایک بہت بڑے کیمسٹ, بہت ویژن ہے ان کا کیمسٹری میں, ایک سمپل ایم ایس سی کیمسٹری کی کیا حقیقت؟ ہاں جب تجربہ ہو جائے گا, جب بہت زیادہ وہ تجربہ حاصل کر لے گا تو شاید کچھ سمجھے گا, شاید. تو پھر میرے دوستو ولایت کو, اس روحانیت کو بغیر اپنے اندر روحانیت پیدا کیے ہوئے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے, ارے کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے, محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم, محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم. ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم, جو اہل نظر ہیں. مائکروسکوپ کے اندر اگر کوئی سائنٹسٹ دیکھ رہا ہے تو باریک سے باریک ذرے کو وہ دیکھ سکتا ہے. مائکروسکوپ کے باعث وہ اہل نظر ہے ایک اس کیڑے کو جس کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بایولوجسٹ بھی, زوالوجسٹ بھی, وہ جانتے ہیں کہ مائکرو آرگنزم کا سائز اتنا چھوٹا ہے, 1/1000 ملی میٹر سے بھی چھوٹا سائز. اسے کون دیکھتا ہے؟ تو وہ اہل نظر جو مائکروسکوپ استعمال کر رہے ہیں اور عدسے استعمال کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو جب عدسہ لگا کر کوئی دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ کو بھی اتنا بلند کر سکتا ہے. لیکن وہی بات جو اہل نظر ہیں, ارے وہی جانتے ہیں کہ ہر دم ہے سب سے قریب غوث اعظم, کہ ہر دم ہے سب سے قریب غوث اعظم. ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم. تو دوستو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا, ان کے مقام کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو مقام رسالہ تو کہاں سمجھیں گے؟ میں نے کہا نا کہ ایک عام آدمی اپنے بڑے سائنٹسٹ کو نہیں پہنچ پاتا. سائنٹسٹ پاس کتنا علم ہے, میرے غوث اعظم کو سارا علم ہے. وہ محتاط نہیں لفظ کیمسٹری اور بایولوجی کے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے گا وہ کیمسٹری نہیں جانتے تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آئی بی میں نہیں پڑھا تھا تو مینجمنٹ نہیں جانتے تھے معاذ اللہ کہ یہ بات آئے گی.
بات یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور تمام علوم کا ذاتی علم ہے اس کو تمام علوم کا ذاتی علم ہے. اور اب ایک مثال پھر سائنس کی اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک یو ایس بی اتنی چھوٹی سی ڈبیا ہے, 2 تار ہیں اس کے اندر, وہ کمپیوٹر میں لگتے ہیں. اس یو ایس بی کے اندر آپ چاہیں تو 1000 کی تار, جی بی پر ہے نا کہ کتنی بڑی جی بی ہے, اس کا کتنا ہے, ڈومین کتنا ہے, جی بی بڑھاتے جائیے, کتابیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک ہی یو ایس بی کے اندر 1000 بھی آ سکتی ہیں, 1000 کے لاکھ بھی آ سکتی ہیں. ارے جب ایک یو ایس بی کے اندر 1 لاکھ کتابیں آ سکتی ہیں, اور وہ کتابیں, اور جب یو ایس بی آپ کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں تو وہ علم آپ کے سامنے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے وہ تمام کا تمام جو علم تھا اس کے بعد اس نے حضور کو عطا فرما دیا, اقرا کہہ کر فرما دیا. اقرا پڑھیے, آپ جانتے ہیں سب اقرا کی بہت ساری تفسیریں ہیں, وہ بھی حق ہے, اس سے مجھے کوئی انکار نہیں معاذ اللہ. لیکن جبریل نے جا کر کہا اقرا, ارے اقرا اس لیے کہا کہ جبریل خود روح الامین ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگتے ہیں, اللہ کا تمام علم منتقل فرما دیتے ہیں. تو جب یو ایس بی کے اندر سارا علم آ سکتا ہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا تمام علم نہیں آ سکتا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ بغداد کی مسجد میں بیٹھے خطاب کرنے کے لیے, آخری بات, اسے یو ایس بی کو جوڑوں گا وہاں پر, جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ خطاب کے لیے بیٹھے منبر رسول پر, لوگ بھرے ہوئے. سیدنا غوث اعظم خطاب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مجھ سے کہا جائے اس آڈینس کے سامنے کہ قاری صاحب جتنی آپ نے تقریر اردو میں کی انگریزی میں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کر پاؤں. حالانکہ اپنا سبجیکٹ تو میں بول دوں گا جا کر, لیکن یہاں مجھے ہچکچاہٹ ہوگی, یار پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوگا, کس چیز کے علم کا آدمی بیٹھا ہوگا, میں کیسے انگریزی میں بولوں. تو سیدنا غوث اعظم کو ہچکچاہٹ یہ ہو رہی تھی کہ میرے سامنے عرب کے فصحا بیٹھے ہوئے ہیں اور میں عجمی ہوں, ایران کا رہنے والا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے وہ بات نہ کر سکوں اس اعتبار سے جو ان کی زبان ہے. ابھی اسی ہچکچاہٹ میں تھے, منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھا کہ سامنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے. جاگ رہے ہیں, سو نہیں رہے ہیں. تو جس کی روح باہر ہوگی نا اور طاقتور ہوگی, اس کو اپنی روح آگے دوڑانے کے لیے یا آگے تک دیکھنے کے لیے سونے کی ضرورت نہیں, اس کو بھی سونے کی ضرورت نہیں. جملہ چھوٹا ہے میرا, ہمیں تو سو کے تو ممکن ہے کہ ہم حضور کو خواب میں دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, ممکن ہے, ہزاروں نے دیکھا, ہمارے قابو میں تو ہوتی نہیں ہے. روح چلی گئی حضور کے دربار میں, دیکھ لیا حضور کو. اور جن کی روح کو اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے تو وہ جاگتے ہوئے, جسے میں ابھی بات نہیں کہ ہماری طرح ہے, ہماری طرح کے انسان کون کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کوئی غیر انسانی مخلوق ہے, کوئی فرق ہے. 2 گلاس میں پانی ہے, ایک میں آپ نے پتی ڈال دی, ایک بغیر پتی کی پانی, دونوں ہیں. بغیر پتی کے پانی میں ذائقہ چائے کا تو نہیں آئے گا نا, دونوں انسان ہیں, ایک کو ولایت حاصل, ایک کو ولایت حاصل نہیں, یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی, وہ اٹھے, باقی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کو نظر نہیں آ رہا. آپ جاتے ہیں, قدمبوسی کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد القادر آواز کیوں نہیں کہتا. فرمایا رسول اللہ میں اجمی ہوں, یہ سب عرب ہیں, مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ان کے طرح میں عربی بول پاؤں نہ بول پاؤں. اور یہ پہلا خطاب ہے, عمر 50 سال کی ہے, اس سے پہلے عبد القادر کو کوئی نہیں جانتا تھا. 25 سال جنگلوں میں گزارے انہوں نے, بیوانوں میں گزارے, ویرانوں میں گزارے, اللہ کی یاد میں گزارے ہوئے تھے, کوئی نہیں جانتا تھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے عبد القادر اپنا منہ کھولو. سیدنا غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا, حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا.
بالکل اسی طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں جس طرح کہ آپ USB لگاتے ہیں، اور حضور نے ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ڈالا، اور 7 دفعہ اس لیے ڈالا کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، حضور نے پورے کے پورے قرآن کا علم حضور عطا فرما دیا۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، حضور نے 7 مرتبہ لباب دہن ڈالا۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، لیکن یہ روایت درست ہے کہ 7 دفعہ حضور نے لباب دہن ڈالا۔ میں خیال یہ کرتا ہوں اپنے وجدان میں، اپنے ایمان کی روشنی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا سارا علم دے دیا 7 دفعہ لباب دہن ڈال کر۔ چنانچہ جب علم حاصل ہو گیا تو آپ کے فتاوی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو مسائل اس زمانے کے تمام فقہاء کرام حل نہ کر سکے، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے حل کر دیا، لمحے بھر میں حل کر دیا۔ تو میرے دوستو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، مقام ولایت پر ہیں، اور ولایت کے بھی مقام اعظم پر ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کم از کم، اگر کوئی فزکس کا MSc کوئی لڑکا کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں ذرا مقابلہ کروں عبد القدیر سے، تو ذرا کم از کم MSc تو کر لے فزکس کے اندر۔ MA پولیٹیکل سائنس کا لڑکا تو کم از کم مقابلہ نہیں کر سکتا عبد القدیر کا نا، گفتگو ہی نہیں کر سکے گا۔ کم از کم MA فزکس ہوگا، پھر PhD فزکس ہو جائے، پھر پوسٹ ڈاک فزکس ہو جائے، پھر ڈیلیٹ فزکس ہو جائے، تو شاید پھر اس قابل ہو کہ عبد القادر سے گفتگو کر سکے۔ تو جب عبد القادر سے گفتگو نہیں کر سکتا تو عبد القادر سے بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ خدا کے ڈھونڈنے والے بہت سارے اللہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ خدا کو ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑے ہیں، 25 سال ڈھونڈا۔ خدا کو ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑے ہیں، کہ ایسے بندے نرالے جہاں میں تھوڑے ہیں۔ غنی ہے پیر طریقہ تو سینکڑوں، لیکن ارے مرید کو جو سنبھالے جہاں میں تھوڑے